یہ سلطان ابراہیم بن ادہم کون ہے؟ یہ سرکار غریب نواز والی ہندوستان کی 11ویں دادا پیر ہے۔ غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر اس طرح سے جب 11ویں سٹیپ پر جب پہنچتے تو سلطان ابراہیم بن ادہم کا نام آتا ہے۔ اور ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ ان کے پیر و مرشد حضرت فضیل بن عیاض۔ حضرت فضیل بن عیاض کس سے مرید ہے؟ فضیل بن عیاض کے پیر کا نام ہے حضرت عبدالواحد بن زید۔ حضرت عبدالواحد بن زید کے پیر کا نام ہے حضرت امام حسن بصری۔ اور امام حسن بصری مرید اور خلیفہ ہے مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ یعنی 3 واسطوں سے سلطان ابراہیم بن ادہم مرید ہوتے ہیں مولا المسلمین کے۔ سلسلہ چشت جب بھی پڑھا جائے گا سلطان ابراہیم بن ادہم کے بغیر جو ہے مولا کائنات تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سلطان ابراہیم بن ادہم سلطان دین کے بادشاہ بعد میں ہوئے، پہلے وہ دنیا کے بادشاہ تھے۔ یعنی آج ہم سب کے بادشاہ ہیں، بادشاہ دین ہے، مگر یہ بادشاہیت ملنے سے پہلے سلطان ابراہیم بن ادہم دین کے بادشاہ تھے، دنیا کے بادشاہ تھے۔ ایک بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور ابھی یہ چند مہینوں سے مہاراشٹر کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حکومت کی ایسی ریس لگی ہوئی ہے کہ کون کس کی پارٹی میں جا رہا ہے خبر ہی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ سیٹ چاہیے۔ سلطان ابراہیم بن ادہم یعنی 1 مہینے کی بھی اگر کسی کو سیٹ مل جائے تو اس کو بھی 1 دن کے لیے بھی کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سلطان ابراہیم بن ادہم جو ہے جس ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں اور جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں وہ بادشاہیت کا ماحول ہے۔ خود بادشاہ، بہت بڑی سلطنت کے حاکم۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا وزیر اعظم جو کپڑے جتنے مہنگے کپڑے نہیں پہنتا ہوگا اس سے زیادہ مہنگے آج سے 1300 سال پہلے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم نے پہنے۔ ایسے بادشاہ گزرے ہیں۔ حمام سے نکلے تو کپڑے پہنانے کے لیے خدام، سر پہ تاج پہننے کے لیے پہنانے کے لیے خدام، پیروں میں پابوش یعنی جوتیاں پہنانے کے لیے خدام، ہر چیز کے لیے خادم۔ اب سوچئے کہ جو اتنی عیش و عشرت میں رہے گا، آج 5 سال کے لیے اگر کوئی کارپوریٹر بن جاتا ہے تو 5 سال بعد اس میں بھی نزاکت آ جاتی ہے نا۔
وہ بھی چلتا ہے تھوڑا ایڈ کے چلتا ہے، سمجھے، اترا کے وہ چلتا ہے. پھر گاڑی سے اترے گا تو پھر اترا کے اترے گا. تو یہ ایک حال ہے. اب جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ اچانک پیسے والا بن گیا تو نزاکت اس کے اندر آ جاتی ہے. اب جو شہری پیسے والا ظاہر سی بات ہے اس کو ان نزاکتوں کی ضرورت نہیں رہتی. ساری چیزیں اس کی عادت میں ہوتی ہیں، بناوٹ نہیں ہوتی. تو اب ایسے عیش و عشرت میں رہنے کے بعد سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تبارک و تعالی بادشاہ وقت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جو آپ کی خدمت میں سوتے ہیں، بستر پر آرام کر رہے ہیں، طلب رہتی تھی کہ اپنے رب کو پالوں، اپنے رب کی معرفت حاصل کروں. ابراہیم بن ادہم نے یہ طلب رکھی تھی. سلطان ابراہیم بن ادہم نے یہ خواہش رکھی کہ اپنے رب کو پالوں مگر بادشاہیت نہیں چھوٹ رہی ہے. ایک مرتبہ بستر پر سوئے، مقدر کا ستارہ جاگا. سبحان اللہ. خواب دیکھتے ہیں جب کسی پر اللہ فضل فرماتا ہے تو پھر اس کے لیے راہیں بھی ہموار فرماتا ہے. خود بخود دین کی طرف اس کے قدم بڑھتے چلے آتے ہیں. یہ فضل الہی ہے. سلطان ابراہیم بن ادہم کو دنیا کی بادشاہیت سے اٹھا کر دین کی بادشاہیت دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب دیکھتے ہیں کہ محل کی چھت پر کچھ آواز کرنے والا کوئی آواز کر رہا ہے. جی جی جی. آپ نے سپاہیوں سے فرمایا کہ دیکھو چھت پر کون چلا رہا ہے، دوڑ رہا ہے. سپاہیوں نے پکڑا ایک شخص کو، کہا تم اتنے پہرے میں؟ کہا میں اپنے اونٹ کو تلاش کرنے آیا ہوں. ایک روایت کے مطابق اونٹ کی نکیل، بہرکیف اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں. سلطان ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا، بادشاہ کے چھت پر بھی کبھی اونٹ کو تلاش کیا جاتا ہے؟ بادشاہ کے محل کے چھت پر کبھی اونٹ کو تلاش کیا جاتا ہے؟ جواب دیا، کیا بات ہے کہ نہیں. پھر یہ اونٹ کو تلاش کر رہے. کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ نرم بستر پر ابراہیم بن ادہم خدا کو تلاش کر رہا ہے. وہ کیسے پا سکتا ہے؟ آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلی ابراہیم بن ادہم کی. آنکھ کھلنے کے بعد میں دل کی دنیا پلٹی ہے. سمجھ گئے کہ خواب کیوں آیا تھا. سب کچھ چھوڑا، بادشاہیت کو چھوڑ دیا. آج 5 سال کا الیکشن ہو جائے تو آدمی اپنی سیٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ایم پی 5 سال میں کروڑوں کماتا ہے، کروڑوں روپیہ، پھر بھی چاہتا ہے کہ اور کروڑوں روپیہ اگلے 5 سال میں. ایک ایم ایل اے بھی اتنا کما لیتا ہے مگر بس نہیں ہوتا، چاہتا ہے کہ اور 5 سال مل جائے تو اب نہیں جیت کے آؤ. جس کے پاس بادشاہیت ہو، ایک ہوتی ہے کہ لوگ ووٹنگ سے جیت کر کسی کو بڑا بنا دے، اور ایک یہ کہ جو خود بنا بنایا، جس کو عوام جس کا سلیکشن نہیں کرتی،
بلکہ عوام کا وہ حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنی رعایا میں کسی کو رکھے اور چاہے تو نکال کر پھینکے۔ بے شک بے شک۔ اب سوچئے بادشاہیت کو ترک کرنا کتنا بڑا، سب سے بڑی کرامت جو ہے سلطان ابراہیم بن ادہم کی میں سمجھتا ہوں یہی ہے بے شک بے شک۔ کہ سب کچھ ترک کر دیا، اس لیے خدا کو پانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہم سے رات کا بستر نہیں چھوڑا۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم نے ترک کیا، اب نکلے ہیں۔ اب آخری بات بتاتا ہوں، اس کے بعد میں بیچ کی سٹیپ بتاؤں گا۔ راہ خدا میں سلطنت چھوڑ دی، بادشاہیت کو ترک کیا، بوریا باندھا ہے جس کے جسم پر نرم کپڑے ہوا کرتے تھے، اس کے جسم پر ٹاٹ کے کپڑے ہیں، اوپر ٹاٹ کے گونی جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے اوڑھے ہوئے ہیں، سر کھلا ہوا ہے، یعنی جسم پر صرف دو کپڑے کے، ایک تہبند اور ایک اوپر ایک اوڑھنے کو کپڑا۔ بعض روایت تو وہ بھی نہیں تھا، صرف تہبند۔ ان کپڑوں کو صرف پہنا ہے اور سب کچھ چھوڑا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم۔ اس حالت میں بیٹھے ہیں دریا کے کنارے اور کچھ سی رہے ہیں، شاید پیبند لگا رہے تھے اپنے کپڑے پر۔ سپاہیوں کی سواری گزری، دیکھا حضرت ابراہیم بن ادہم کو اور کہا کہ سلطان، اتنی بڑی بادشاہیت چھوڑ کے اس فقیری کو اختیار کیا، کیا ملا آپ کو اس فقیری میں جو آپ نے اتنے بڑے تخت و تاج کو چھوڑ دیا؟ سلطان ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ میں سوئی تھی، دھاگا لگا ہوا تھا، دھاگے کو سوئی سے نکال دیا اور اس سوئی کو دجلہ میں پھینکا، دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں پھینکا، سپاہیوں نے کہا کہ شاید سوچا ہوگا کہ شاید سلطنت چھوڑنے کے بعد میں دماغ پر اس کا اثر ہوا اور وہ سوئی پھینک دی تھی۔ کہا تم نے پوچھا ہے کیا ملا؟ سوئی پانی میں گئی، دریا میں۔ ایک سوئی کتنی ہوتی ہے اور وہ دریا میں جائے اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈھونڈ کر بتائے اپنی سوئی کو۔ سلطان نے آواز دی مچھلیوں کو، کون ہے جو ابراہیم بن ادہم کی کھوئی ہوئی سوئی کو لا کر دے؟ یہ کہنا تھا کہ دریا میں جتنی مچھلیاں تھی سب مچھلیاں جو ہے دریا سے اپنے منہ کو باہر کیا، سب مچھلیاں جتنی مچھلیاں تھی سب جمع ہو اور منہ کو باہر کیا، منہ کھولے ہوئے دریا کے باہر۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی ہے، ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی ہے۔ اب اس سوئی کو دیکھا، سپاہی بھی اس نظارہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے فرمایا کہ مجھے ان سونے کی سوئیوں سے کوئی غرض نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی جو سمندر کی تہہ میں تھی، دریا کے، وہ باہر نکلی اور آپ کی کھوئی ہوئی سوئی کو اپنے منہ میں لے کر آئی۔ آپ نے اس کی منہ سے اس سوئی کو نکالا اور کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ساری مچھلیاں گئی، اور پھر آپ نے اس سوئی کو لیا اور اپنے ان سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، بتاؤ وہ بادشاہیت اچھی تھی کہ یہ بادشاہیت؟